بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ اس لیسن میں سب سے پہلے جو چیز ہم جانیں گے وہ ہے جزم۔ جزم دال کی طرح کی چھوٹی سی علامت ہوتی ہے جو قرآن شریف میں آپ نے اکثر دیکھی ہوگی۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن کا مطلب ہے رکا ہوا، ٹھہرا ہوا، غیر متحرک۔ اسی لیے جو ساکن حرف ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ہی مل کر پڑھا جاتا ہے، اکیلے اس کو پڑھا نہیں جا سکتا۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا ہمیشہ ہر حال میں حروف مدہ نہیں بنتے، بلکہ یہ اس وقت حروف مدہ بنتے ہیں جب ان سے پہلے ان کی ملتی جلتی حرکت آئے۔ جیسے الف کی ملتی جلتی حرکت زبر ہے، تو جب الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف مدہ کہلائے گا۔ واو کی ملتی جلتی حرکت پیش ہے، تو جب واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ بن جائے گا۔ اور یا کی ملتی جلتی حرکت زیر ہے، تو جب یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ بن جائے گی۔ اب قرآن شریف میں جتنی بھی مدات ہیں وہ تمام حروف مدہ پر ہی آئی ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کو کلاس کے آخر میں بتاتی ہوں۔ ابھی یہ جان لیں کہ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اس کے ہجے کرنے ہیں: با، الف زبر با، 2 حرکات کے برابر کھینچ کے، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش صو، صاد یا زیر صی، صا صو صی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضا ضو ضی، طا الف زبر طا، طا واو پیش طو، طا یا زیر طی، طا طو طی، ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ظو، ظا یا زیر ظی، ظا ظو ظی، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا
فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی حمزہ کھڑا زبر آ یہاں پہ الف کے اوپر کھڑا زبر لگایا گیا ہے. جب الف کے اوپر حرکت ہوتی ہے تو اسے الف نہیں پڑھتے حمزہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو ہم نے حمزہ کھڑا زبر آ پڑھا. تو الف زبر آ بھی نہیں لکھا جاتا، قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہاں پہ الف کے اوپر کھڑا زبر لگایا گیا. اور جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہیں یہ بھی حروف مدہ کے ہی مطابق ان کے سارے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. یہ نظائر حروف مدہ کہلاتے ہیں. اس کی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو یہاں پر اس لیے الف کے اوپر کھڑا زبر لگایا گیا کیونکہ الف کے بعد الف کہیں بھی استعمال نہیں ہوا. الف کھڑا زبر آ نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ کھڑا زبر آ پڑھیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یی یا یو یی. اس تختے کی بار بار مشق کیجئے. اس میں حروف قریب الصوت اور حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھیے. چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حروف مقطعات پر جو مد آئی ہے وہ کس طرح سے حروف مدہ پر آئی ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن شریف میں جتنی بھی مدات آتی ہیں وہ صرف اور صرف حروف مدہ پر ہی آتی ہیں. تو یہ جو نون پر مد ہے یہ کس طرح سے حروف مدہ میں پر ہے. تو دیکھیے جب ہم نون کو کھول کر لکھتے ہیں نون واو پیش نو، تو یہاں کیا آیا واو مدہ. تو یہ جو مد ہے یہ واو مدہ پر آ رہی ہے نون. اس کے بعد ہے یا سین. سین کو جب ہم کھول کے لکھتے ہیں سین یا زیر سی، تو یہاں کیا آیا یا مدہ. تو یہ جو مد ہے یہ یا مدہ کے اوپر آئی ہے اصل میں. آگے ان کا جو سبب ہے مد کا سبب سکون ہے. اس کے بارے میں جو مزید تفصیلات ہیں ہم مد والا جب سبق آئے گا، جب لیسن آئے گا مد والا، تو اس میں ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ مدات کے بارے میں سیکھیں گے. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.